الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وآباءنا وملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیفہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام و تقا کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، اور جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، اور ختم نبوت پہ جس نے پہرا دیا، ناموس رسالت پہ جس نے پہرا دیا، اے احمد رضا تیرے رضوی پہ لاکھوں سلام، اے احمد رضا تیرے رضوی پہ لاکھوں سلام. حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں میری زبان پر حق اور سچ جاری فرمائے، ہمیں سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سعید عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بزم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلامت تا قیامت رکھے، کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجا کر بتا دیا حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے، ابو بکر و عمر بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے، سب ہمارے. تو اگر جتنی دیر آپ سبحان اللہ بولیں گے بولوں گا، جہاں پہ سبحان اللہ بنی. شاعر کہتا ہے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. دو پل کی تھی حکومت یزید کی، دو پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا. اور شاعر کہتا ہے کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جاں ہے خون بطول ہے. کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے،
گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، وہاں پر اب تلک خدا کی رحمت کا نزول ہے۔ اور جس تخت کی خاطر یزید نے لاکھوں ستم کیے، نعت خان بھی پڑھ رہا تھا، جس تخت کی خاطر یزید نے لاکھوں ستم کیے، ارے وہ تخت تو میرے آقا حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو میرے آقا حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ خود ہی نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے، خود ہی نے دل سے پوچھا کہ بتا کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ اب قیامت تک ہر گھر کے اندر آپ کو حسین تو ملے گا لیکن یزید نہیں ملے گا۔ حسین گر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا، حسین گر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ اور شاعر کہتا ہے کہ بنائی خدا نے کیا پیاری صورت محمد کی، اگر ڈیلی سبحان اللہ ہے تو بنائی خدا نے کیا پیاری صورت محمد کی، ہوئے عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی، صورت محمد کی۔ کمال حسن یوسف پر عاشق فقط زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر عاشق فقط زلیخا تھی، خدا خود جس سے کرتا ہے محبت وہ صورت ہے محمد کی، وہ صورت ہے محمد کی۔ کل بروز قیامت روز محشر، کل بروز قیامت روز محشر، جب مسلمانوں کو جنت کے دروازے پہ روکا جائے گا، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ 10 محرم الحرام یوم شہادت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بزم کے حوالے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، کیونکہ کسی کا بیٹا اگر ظالم جابر فاسق فاجر ہو تو اس کا الزام اس کے باپ کو نہیں دیا جاتا۔ حضرت نوح اللہ کے نبی ہیں لیکن بیٹا کافر ہے، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی ہیں، بیٹا یزید ہے، اور پوتا حضرت امیر معاویہ کا وہ محبت کرنے والا ہے اہل بیت سے۔ جب یزید 39 سال کی عمر میں مرا، اس کے بعد تخت نشین ہوا یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید، جب تخت نشین ہوا تو 40 دن تخت پر بیٹھا، اور 40 دن سب کو جمع کیا، جمع کر کے کہا میرے باپ نے ظلم کیا تھا، میرے باپ ظالم جابر تھا جس نے نواسہ رسول کو شہید کیا، لہٰذا یہ تخت یہ تاج یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ حق امام زین العابدین کا ہے۔ 40 دن تخت نشین رہنے کے بعد آپ بھی وصال فرما گئے۔ لوگوں، باپ صحابی رسول اور بیٹا صحابہ سے بھی محبت کرنے والا، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے والا، یزید فاسق و فاجر، تو آج کچھ رافضی یزید کی آڑ میں صحابہ کو بھونکتے ہیں۔ وہ قبلہ امیر المجاہدین نے 2 نومبر کی کانفرنس کے اندر آپ نے ان کو للکار کر بتا دیا تھا، در در کتےو اپنے مالکہ میں پہ گئے ہو، وہ امیر معاویہ ہو وہ بھی ہمارے، وہ عمر ہو وہ بھی ہمارے، وہ صدیق ہو وہ بھی ہمارے، وہ حسین ہو وہ بھی ہمارے، وہ امام حسن ہو وہ بھی ہمارے، وہ حضرت علی المرتضیٰ ہو وہ بھی ہمارے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی
حضرت امیر معاویہ کا مقام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے، جسے ہماری کتابوں کے اندر خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر خلافت عمر فاروق کی یاد تازہ ہو گئی تھی، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر زکوٰۃ دینے والے تھے، زکوٰۃ لینے والے نہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا بتاؤ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز تو بہت دور کی بات، جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ سوار ہو کر جنگ کے اندر شریک ہوتے ہیں، اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو خاک لگتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے وہ خاک بھی افضل والا ہے، جن کے دور کے اندر حضرت عمر فاروق کی یاد تازہ ہو گئی۔ تو فرمایا حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کے اندر جاتے ہیں، فرمایا اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو خاک جو مٹی لگتی ہے لوگوں، وہ خاک بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی شان کیا ہے ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے، اور حضور کے ایک ادنا صحابی کی شان مجدد الفسانی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اویس کرنی جن کو میرے مصطفیٰ آپ اپنا جبہ مبارک دیں اور فرمائیں عمر یہ جبہ اویس کرنی کو دینا اور میری امت کے لیے بخشش کی دعا کروانا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس اویس کرنی کا مقام کیا ہوگا جس کے لیے میرے مصطفیٰ اپنا جبہ عنایت فرمائیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، میرے مصطفیٰ نے معافی فرما دیا اور ان کا اسلام بھی قبول فرما لیا۔ حضور نے فرمایا میرے سامنے نہیں آنا، تمہیں جب دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ صرف حالت ایمان میں ایک بار حضور کو دیکھا تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہو ویسے کرنی جن کو حضور نے اپنا جبہ عنایت فرمایا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، ہزاروں ویسے کرنی ہو لیکن حضرت وحشی بن حرب کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ہزار ویسے کرنی ہو حضرت وحشی بن حرب کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضور کے صحابہ، وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، قرب خدا کا ملتا تھا محمد کی دید ہوتی تھی، قرب خدا کا ملتا تھا محمد کی دید ہوتی تھی۔ سامعین محترم، صحابہ کی شان وراء الورا ہے جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جسے بھی پکڑو گے فلاح پا جاؤ گے، وہ صدیق ہوں یا عمر ہوں، وہ عثمان ہوں یا علی ہوں، وہ امیر معاویہ ہوں یا عبداللہ بن زبیر ہوں، وہ عبداللہ بن عمر ہوں، جو کوئی بھی ہو، جس نے بھی کسی صحابی کو پکڑ لیا وہ فلاح پا جائے گا۔ عرب میں جس قدر انسان تھے ان کے سوا بت تھے، عرب میں جس قدر انسان تھے ان کے سوا بت تھے، یہ خلقت تھی خدا کی، وہ خلقت کے خدا بت، یہ خلقت تھی، بتوں کی پوجا ہوتی تھی نا، لیکن جس نے حالت ایمان میں میرے مصطفیٰ کا دیکھ لیا، میرے مصطفیٰ کا چہرہ مبارک دیکھ لیا، لوگوں لاکھ بندہ عبادت اور ریاضت کرتا رہے، رات چلے کاٹتا رہے اور ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، جس نے حالت ایمان میں میرے مصطفیٰ کے چہرہ مبارک کو دیکھ لیا وہ اس کے مرتبہ مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے کریم آقا کے صحابہ کا یہ مقام ہے، جب حضور کے صحابہ کا مقام ہے تو بتاؤ نا حضور کی اہل بیت اطہار کا مقام ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کچھ گھر والے ہیں کچھ باہر والے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کون ہے جی؟
حضور کے سسر ہے نا جی، حضرت سیدنا فاروق اعظم کون ہے جی؟ سسر ہیں. حضرت عثمان غنی داماد ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کون ہوئے؟ اور آج لوگ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ اور سیدنا صدیق اکبر کے درمیان اختلاف تھا. آج لوگ کہتے ہیں جو رافضی ہیں سیدنا صدیق اکبر حضرت علی کے درمیان اختلاف، سیدنا فاروق اعظم حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان اختلاف، حضرت عثمان حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان اختلاف. تو لوگوں واقعہ کربلا اٹھا کر دیکھو تو وہاں ابو بکر بن علی بھی تمہیں ملے گا، وہاں تمہیں عمر بن علی بھی ملے گا، وہاں تمہیں عثمان بن علی بھی ملے گا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے صاحبزادوں کا نام ابو بکر بن علی لکھ کے بتا دیا. لوگوں علی اور ابو بکر کے اندر اختلاف نہیں ہے. اگر اختلاف ہو تو کوئی اپنے بچوں کا نام ابو بکر نہیں رکھتا. آپ نے اپنے بیٹے کا نام عمر بن علی رکھ کے بتا دیا ہے. اگر اختلاف ہو تو کوئی اپنے بچے کا نام عمر بن علی نہیں رکھتا. اگر اختلاف ہو تو کوئی اپنے بچے کا نام عثمان بن علی نہیں رکھتا. یہ حضرت علی المرتضیٰ نے مسئلہ حل کر دیا ہے. جب آپ نے مسئلہ، اگر مجھے ہو جی کسی سے اختلاف، شاہ صاحب میں اپنے بیٹے کا نام اس کے نام پہ رکھوں گا؟ کبھی بھی نہیں رکھوں گا. لیکن جس سے ہو محبت تو نام اسی کے رکھے جاتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر مشیر علی المرتضیٰ، سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین وزیر علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی امیر المومنین اور وزیر علی المرتضیٰ، اور سیدنا فاروق اعظم کے دور کے اندر یہ بات علی المرتضیٰ کے پاس پہنچی، سیدنا فاروق اعظم کے پاس پہنچی کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جسے اجازت علی دیں گے. مزار ہے جی، جنت میں وہی جائے گا جسے اجازت علی دیں گے. جنت میں وہی جائے گا جسے اجازت علی دیں گے. تو یہ بات جب امیر المومنین تک پہنچی تو آپ نے خط لکھا. آپ نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ سے خط لکھا، فرمایا کہ جب کل بروز قیامت میں جنت جانا چاہوں تو مجھے جنت جانے دینا. میں جنت جانا چاہوں، امیر المومنین عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں، تو مجھے جنت میں جانے دینا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی جنت میں اسی کو جانے دینا جس کے دل میں ابو بکر بستے ہوں، جس کے دل میں عمر بستے ہوں، جس کے دل میں عثمان بستے ہوں، جس کے دل میں ان کا بغض ہو جنت میں وہ بھی نہیں جا سکتا، اور جس کے دل میں بغض علی ہو جنت میں وہ بھی نہیں جا سکتا. پتہ چلا جنت میں وہی جائے گا جو محبت ابو بکر سے بھی کرتا ہو، جو محبت عمر فاروق سے بھی کرتا ہو، جو محبت حضرت عثمان غنی سے بھی کرتا ہو، جو محبت حضرت علی المرتضیٰ سے بھی کرتا ہو. وہ رافضی پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ ان کو انہی کی زبان پہ سمجھانا چاہیے. وہ ایک رافضی تھا اور وزیر ایک تھا، اس کی بیوی جو تھی وہ رافضی تھی. تو اس نے کہا تھا کہ بھائی ہندوستان آ جاؤ، یہاں کچھ مولوی ہیں جاہل قسم کے، ان کا آ کر مناظرہ کرو تاکہ رافضیت کا پرچار ہو جائے اور یہ یہیں دب جائے. لیکن شرط یہ لگائی کہ لاہور سے ہوتے ہوئے آنا، یہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں، ان کو سیدھا کرتے ہوئے پھر ہندوستان آنا. ایک بڑا ذاکر تھا، لاہور پہنچا نا، اور پہنچا کہاں؟ جہاں قبلہ امیر المجاہدین پہلے خطیب ہوا کرتے پیر مکی شریف. جب وہاں پہنچا نا تو آپ اندر بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا جو بندہ آ رہا ہے نا اس کا دل کالا ہے، اس کا دل کالا ہے. آیا وہ بیٹھا، آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کرتے ہو؟ کہا اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کرو بیان، کرو بیان. وہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، جو امام حسین کے مزار کے ارد گرد 40 میل کے فاصلے پر بھی دفن ہو جائے اسے عذاب نہیں ہوتا. وہ ذاکر کہتا ہے. آپ نے فرمایا پھر بیان کرو، پھر بیان کرو. کافی دفعہ بیان کیا. اس نے کہا مقام کہاں سے ملا؟ کہا حضور کے در سے ملا. کہا اگر امام حسین کو حضور کے در سے یہ مقام
انعام ملا ہے جو ان کے روزے کے ارد گرد دفن ہو جائے اسے عذاب نہیں ہوتا. جو آج بھی پہلو مصطفیٰ میں آرام فرما ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آج بھی عمر ابو بکر حضور کے پہلوؤں میں آرام فرما ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ آیا تو تھا رافضی کرنے وہیں سے واپس ایران چلا گیا. اس نے کہا تم آگے نہیں آئے. کہا جب اللہ والوں کے پاس اتنا علم ہے ان کے علماء کے پاس کتنا علم ہوگا؟ حسامین محترم، ہم حسین والے نہیں، ہم واہ حسین. اور امام حسین نے سر دے تو دیا لیکن جھکایا نہیں. یزید نے لاکھوں کوشش کی لیکن پھر بھی نیزے پہ بلند ملا ہے. اور امام حسین کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، مر جانا لیکن ظالم کی حمایت نہیں کرنا. امام حسین نے کربلا کے اندر کیا سبق دیا؟ اگر امام حسین بیعت کر لیتے، ایک ووٹ کی بات تھی، کر لیتے، کیا آپ کو وزارت نہیں ملتی؟ کیا آپ کو مال و دولت نہیں ملتی؟ سب کچھ ملتا. لیکن جس طرح حافظ سعد حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں نا، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ملا نہ شیخ نہ لیڈر نہ مصاحب، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. اگر امام حسین بیعت کر لیتے قیامت تک ہر ظالم و جابر کی بیعت کرنا جائز ہو جاتا. آپ نے اپنی گردن کٹوا دی، 6 ماہ کے لیے سر کو قربان کر دیا، ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر کو قربان کر دیا، اپنے بھتیجے محمد قاسم کو قربان کر کے 72 لاشیں اٹھا کر لوگوں کو بتا دیا ہے حسین ابن علی اپنی گردن تو کٹوا دیتا ہے لیکن ظالم کے سامنے جھکاتا نہیں. یا حسین ابن علی مشکل کشا، محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے نیزوں، کیونکہ واقعہ کربلا تفصیل سے بیان کروں آپ سنتے رہتے ہیں، میں مختصر اس طرح کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ان کی زندگی سے کیا سبق ملتے ہیں ہم وہ چیز حاصل کریں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت کیا کام کیا؟ جی کیا کہا شمر سے؟ آپ نے فرمایا میرا سر جدا اس وقت کرنا جب میں اللہ کے حضور سجدے میں رکھ دوں. آپ نے چاہتے ہوئے بھی نماز پڑھ کے دکھائی کہ امام حسین زخموں سے چور چور ہے لیکن نماز نہیں چھوڑتا. لوگوں نماز نہ چھوڑنا، یہ حسین ابن علی کی زندگی سے ہمیں سبق مل رہا. لیکن آج ہم نے کیا کیا جی؟ نمازیں چھوڑ دی. حسین ابن علی تو زخموں سے چور چور ہو کر بھی نماز نہیں چھوڑتے لیکن آج ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور اعلیٰ حضرت نے لکھا جو واقعہ کربلا دکھ کے لیے، ماتم کرنے کے لیے، غم کے لیے مناتا ہے یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، وہ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شام گئے، آپ کو بیڑیاں لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا، جب کسی نے سوال کیا آپ نے یوں ہاتھ کیا بیڑیاں ٹوٹ گئی. انہوں نے کہا یہ امتحان تھا. وہاں حضرت ابراہیم سے امتحان ہوا، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی رب نے بچا لیا. یہاں مصطفیٰ کے نواسوں پہ امتحان تھا، انہوں نے گردنیں کٹوا کے بتا دیا یہ کوئی عام گھرانہ نہیں لجکار گھرانہ ہے. تو سامعین محترم، لوگ کہتے ہیں نا کہ پانی کو ترستے رہے، پانی کو نہیں ترسے بلکہ پانی لبائے حسین ابن علی کو ترستا ہے کہ کاش کہ ان لبوں کو چوم لیتا. اور جب یہ سارا معاملہ ہو گیا پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، وہ شمر جس نے امام حسین کو قتل شہید کیا تھا وہ بھاگتا ہوا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا. آپ امام حسین کی شہادت کے بعد 40 سال زندہ رہے. تو جب وہاں پہنچا تو 3 دن خدمت کی اور جب جانے لگا تو کہا امام زین العابدین سے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو امام زین العابدین نے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پہچانا. کہا پہچانا ہے تو اس کے باوجود اتنا احسان، اس کے باوجود اتنا اکرام، اتنی عزت.
تو آپ نے فرمایا کربلا میں جو تم نے کیا تھا وہ تمہارے خاندان کا طریقہ ہے، جو ہمارے ساتھ تم نے کیا، میرے بھائی علی اصغر کو بھی، میرے بھائی علی اکبر کو بھی، میرے بھائی محمد قاسم کو بھی، میرے بابا امام حسین کو بھی تم نے قتل کیا، وہ تمہارے گھرانے کا رواج تھا۔ آج مجھے سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود ہم نے جو کیا ہے یہ سیدوں کے گھرانے کا رواج ہے۔ آپ نے سب کچھ پتا ہو بندہ یہ میرے باپ کا قاتل ہے، ہم تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن امام زین العابدین نے بتایا کہ ہم جو ہیں ہم ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو ان کی اولاد ہیں جو پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں۔ آخری بات کر کے گفتگو ختم کرنے لگوں، ٹائم کافی ہو رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کی شان وراء الورا ہے۔ ایک سفر پر تھے، واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق تو ان پہ جان دے چکے، وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ جب اس سفر میں حضرت علی المرتضیٰ بھی ساتھ ہیں، میرے مصطفیٰ بھی ساتھ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے نماز اثر نہیں پڑھی اور حضور علیہ السلام کی حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کی گود میں سر مبارک رکھا، آرام کرنے لگے۔ اور یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضور نے پوچھا نہیں، حضرت علی نے بتایا نہیں، کہ کہیں بتایا تو حضور آرام کے لیے کسی اور کی گود کا انتخاب نہ فرما لیں۔ حضور نے پوچھا نہیں، حضرت علی نے بتایا نہیں، اور حضور نماز اثر پڑھ چکے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی نماز اثر قضا ہو گئی۔ جب نماز قضا ہو گئی تو حضور بیدار ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ علی بتاؤ نماز اثر پڑھ لی تھی یا پڑھنی ہے؟ چاہیے کیا تھا پہلے پوچھتے، حضور نے پہلے نہیں پوچھا اور حضرت علی نے بتایا نہیں۔ اب جب ٹائم نکل گیا، سورج غروب ہو گیا، اب حضور نے فرمایا علی نماز اثر پڑھ لی تھی یا پڑھنی ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا، حضور منشائے علی سمجھ گئے۔ حضور نے فرمایا علی یہ بتاؤ ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ یہ بتاؤ ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ قربان آپ کی نیند پہ کی ہو اور قضا پڑھوں؟ قربان آپ کی نیند پر کی ہو اور قضا پڑھوں؟ تو حضور علیہ السلام نے سورج کی طرف اشارہ کیا جو ڈوب چکا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور نے سورج کو یوں کھینچا جیسے زنجیروں سے باندھ کے سورج کو کھینچ لیا ہو، اور ہم نے دیکھا ان ٹیلوں پر دوبارہ سورج کی شعائیں پڑنے لگی۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب سورج غروب ہوتا ہے اللہ کے حضور سجدے میں ہوتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں تھا؟ اللہ کے حضور سجدے میں تھا، جہاں بلاوا میرے مصطفیٰ کا تھا۔ سورج نے کہا ہوگا باری تعالیٰ بتا کروں کیا، ایک طرف تیرا سجدہ ہے دوسری طرف بلاوا تیرے محبوب کا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہوگا سورج سجدے ہوتے رہیں گے، مصطفیٰ نے بلایا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ سجدے ہوتے رہیں گے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ قلندر لاہوری اقبال نے کہا تھا زندگیاں ختم ہو گئی قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور کی شان براہ الورا ہے۔ آج ان کم عقلوں کو بریلی کے تاجدار نے بتا دیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو سب مانیں گے، اور قیامت دور کی بات قبر میں بھی مان جائیں گے، لیکن مانو آج اور انہیں جانا۔ قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے انہیں جانا انہیں مانا، شعر بھی یہی ہے نا جی، انہیں جانا انہیں مانا۔ لیکن لاسٹ فیض آباد کے دھرنے میں بابا جی یہ نہیں فرما رہے تھے انہیں جانا انہیں مانا، بلکہ بابا جی فرماتے تھے انہیں جانا انہیں مانا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، پہلے بابا کہتا تھا انہیں جانا، فیض آباد میں بابا حضور کو دیکھ کے کہہ رہا تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان گیا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا علی، امت سنت
جب حضور غازی علم الدین، آج بھی دعا کرو جس غازی نے حملہ کیا ہے اللہ کرے وہ سلمان رشدی وہیں واصل جہنم ہو جائے. پتہ ہے آپ کو امریکہ کے اوپر اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، زخمی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے اس کو واصل جہنم ہی کرے، جس نے حضور کی شان کے اندر بے ادبی گستاخیاں کی ہیں. غازی علم الدین، آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، ٹھیک جی اجازت ہے؟ غازی علم الدین 17 سالہ نوجوان، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں آئی. جب آپ کا وصال یوم شہادت آپ کا آیا، آپ کو شہید کر دیا. وہ تو تھے انگریز، اور ممتاز قادری کو پھانسی دینے والوں تم کون ہو؟ غازی علم الدین کو تو پھانسی دینے والے تھے ہندو. بتاؤ نا تم کون ہو؟ بابا خادم حسین رضوی کو جیلوں میں ڈالنے والوں، 40,000 علماء کو پابند سلاسل کر کے اپنی باجی کو چھڑوانے والوں تم کون ہو؟ وہ کالا میرے امام نے فرمایا نا، جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار کرتے. پھر رہے ہیں یا نہیں پھر رہے؟ بابا جی نے فرمایا تھا نا دعائے جلال کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے تیرے دین کا راستہ روکا ایک ایک کر کے سب کو ذلیل کرنا. ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ قبلہ بابا جی کی دعائے جلال کام کر گئی. اور جب غازی علم الدین کا جنازہ رکھا گیا پڑھانے کے لیے، پیر صاحب تشریف لائے تو قلندر لاہوری اقبال نے کہا کہ چہرے سے کپڑا ہٹاؤ، بوڑھے بھی ہیں، سید بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ القرآن بھی ہیں، تاکہ شاہ جی غازی صاحب کا چہرہ دیکھیں. لیکن غازی صاحب کہ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا جانے لگا تو شاہ جی نے کہا چہرے سے کپڑا نہ ہٹاؤ بلکہ پاؤں سے کپڑا ہٹاؤ. تو 6 لاکھ کا مجمع زاروں قطار رونے لگا. شاہ جی یہ کیا کرنے لگے ہو؟ آپ نے فرمایا جو میرے نانے کی عزت پہ پہرا دیتا ہے، بوڑھا سید بھی اس کے پاؤں چومنے کے لیے تیار کھڑا. بوڑھا سید بھی اس کے پاؤں چومنے کے لیے تیار کھڑا ہے. اور جب صفیں سیدھی کروانے، اور یہاں اقبال نے کہا تھا شاہ جی اسی تے گلیں ہی کرتے رہ گئے، ترکھانہ نہ منڈا بازی لے گئے. یہاں قلندر لاہوری نے اقبال نے کہا تھا. اور جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاہ جی بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش آیا تو اقبال نے پوچھا کہ شاہ جی آخر معاملہ کیا ہو گیا تھا؟ غازی صاحب کا جنازہ پڑھانے سے بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو شاہ جی کہتے ہیں یا رسول اللہ ساری زندگی قرآن پڑھایا ہے، یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے، ساری زندگی اللہ اللہ کیا ہے، یا رسول اللہ ساری زندگی آپ پر درود پڑھا ہے، کبھی خواب میں بھی زیارت نہیں کروائی، اور غازی علم الدین کے جنازے میں خود تشریف لے آئے ہیں. پتا چلا جو حضور کی عزت پہ پہرا دیتا ہے میرے مصطفیٰ خود جنازے میں بھی تشریف لے آتے ہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا. آقا آپ نے ممتاز قادری کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن حضور نے خریدا ممتاز ممتاز ہو گئی. 4 جنازے بتا دوں جی، 4 جنازے بتا. ایک جنازہ تھا غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا. سب سے پہلا جنازہ گورنر کا تھا. حکومت بھی ان کی، صدارت بھی ان کی، وزارت بھی ان کی، مشیر بھی ان کے، قانون بھی ان کا، سب کچھ ان کا. لیکن گورنر کا جنازہ پڑھنے پڑھانے والا کوئی نہیں پڑھنے پڑھانے والا. اور اگر آج بھی آپ تصویر اٹھا کے دیکھیں تو کسی کا منہ ادھر، کسی کا ادھر، کسی کا ادھر. تو بریلی کے تاجدار نے فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر گورنری بھی ہو، حکومت و بادشاہت بھی ہو، جنازہ پڑھنے پڑھانے والا نہ ہو تو سمجھ لو یہ تو دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ہے. جب قبر میں جاؤ گے تو پتہ لگ جائے گا. یہ تھا جسے غازی صاحب نے واصل جہنم کیا. لوگوں پھر سن 2016 کے اندر پھر ایک جنازہ راولپنڈی کے سرزمین سے اٹھا. 60 لاکھ کے مجمع نے آ کر یہ بتا دیا ہے کہ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. سبحان اللہ. ڈھیلی نہیں، کوئی پوچھتا نہ تھا. 60 لاکھ آئے یا نہیں آئے جی؟ میڈیا پہ بھی پابندی.
لیکن کانسٹیبل کے جنازے میں بڑے بڑے علماء کو دھکے کھاتے دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی جنازہ میت کی بخشش کے لیے ہوتا ہے اور کوئی جنازہ اپنی بخشش کا سرا پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور غازی صاحب کا جنازہ اس لیے پڑھا گیا تاکہ حضور فرمائے میرے عاشق کے جنازہ پڑھنے والوں کو بھی جنت عطا کر دو۔ اور پھر جنازہ اٹھا پاکستان کے صدر کا، جو کہتا تھا مولویوں کو ایران نکالو سود حلال ہو جائے۔ جانتے ہو نا، جانتے ہو صدر صاحب کو، صدر ممنون حسین۔ اس کا جنازہ اٹھا اور اس رب کا کرم ہے کہ اس کا جنازہ پڑھانا سنیوں کے حق میں نہیں آیا۔ تقی عثمانی نے پڑھایا تھا نا جی، کتنے لوگوں نے پڑھا جی؟ اس کا جرم کیا تھا وہ بھی بتاتا ہوں۔ وہ تو سود والا تو تھا ہی تھا، یہ وہ صدر تھا جس نے غازی صاحب کے وارنٹ پہ دستخط کیے تھے۔ اگر چاہتا تو معاف کر سکتا تھا، لیکن اپنے یاروں کو خوش کرنے کے لیے غازی صاحب کے وارنٹ پہ دستخط تو کر دیے، لیکن وقت کا صدر ہو، جنازہ پڑھنے پڑھانے والا نہ ہو۔ پھر میں نے بریلی کے تاجدار سے پوچھا تو بریلی کے تاجدار نے پھر وہی کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جنازہ پڑھنے پڑھانے والا نہ تھا۔ پھر لاہور کی سرزمین سے ایک جنازہ اٹھا جس نے گلی گلی جا کر یہ کہا لوگوں غازی صاحب قاتل نہیں عاشق رسول ہے، غازی صاحب نے جرم نہیں کیا، حضور کی عزت پہ پہرا دیا ہے۔ گلی گلی جا کر صدائے حق بلند کی۔ ایک 5 مرلے کا گھر بھی نہیں تھا، لیکن جب اس بابے کا جنازہ اٹھا 1,75,00,000 کے مجمع نے آ کر یہ بتا دیا ہے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں، ذرا گھوم کے نکلے۔